یہ مت سوچو کہ کون کب کہاں کیسے بدل گیا اور کنارہ کر گیا، بس یہ سوچو کہ کیا دے گیا، کیا سکھا گیا۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں، چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھتے ہیں نا کہ ہم پھر چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا ہم اتنے برے ہیں۔ وقت اور حالات ہر جذبات اور ہر ایک رشتے کو بدل دیتے ہیں۔ لوگ خوش رہنے کی دعائیں دیں گے، پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کریں گے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہوتا ہے، صورتاً بھی، سیرتاً بھی، عادتاً بھی، مزاجاً بھی، فطرتاً بھی، اخلاقاً بھی۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسرے سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں، دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ ناخون بڑھ جاتے ہیں تو ناخون ہی کاٹے جاتے ہیں، نہ کہ انگلیاں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، نہ کہ رشتہ۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں جتنی بھی محبتیں ڈال لے وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ اور یہاں جان سے پیارا بھی تمہیں اکیلا چھوڑ جائیں گے، ایک فرشتہ دائیں جانب اور ایک بائیں، تو سوچو انسان کتنی بے اعتبار مخلوق ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے، تو سب معاملات اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ الفاظ تو صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ حقیقت ہے انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے ہی دھوکہ کھاتا ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ سانپ 100 سال بعد انسان بنتا ہے، اور انسان کو جب موقع ملتا ہے تب سانپ بن جاتا ہے۔ جب درد سہنا ہی خود ہے تو کسی کو بتا کر تماشا کیوں کرنا؟ صبر کا تو پتہ نہیں، پر اتنی سمجھ آ گئی ہے، جو آپ کا نہیں اس کے پیچھے بھاگ کے خود کو نہ تھکاؤ۔ اعتبار ضرور کریں کسی دوسرے پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا سمجھنے لگے۔ یہ دنیا محفلوں میں بدنام اور منہ پر سلام کرتی ہے۔ کچھ وقت اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عادتیں، عبادتیں، محبتیں اور نفرتیں۔ مضبوط ترین ہوتا ہے وہ رشتہ جہاں عیب گوائے نہیں جاتے بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ انسان 3 ہی اچھے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو پیدا نہیں ہوا، تیسرا وہ جسے ہم جانتے نہیں۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ اکثر سہارے ہی بے سہارا کرتے ہیں۔ یقین جانیے دنیا کے بہت سے مسائل ختم ہو جائیں گے
اگر ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کریں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زخم چھپانے کا ہنر سیکھو، ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ جب رشتے ضرورت کے ہو تو پھر ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ انسان کے دل توڑنے کا کفارہ صرف اس سے معافی مانگنے پر ہی پورا ہوتا ہے۔ انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر انسان دنیا کو ہی اپنی جنت بنانے میں مگن رہتا ہے۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار رہو، ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں سے صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولے۔ اللہ تعالیٰ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں، اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں ڈپریشن دیتی ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگوں کی اصلیت جانتے ہوئے بھی ان کی باتیں اگنور کرتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں کھونا نہیں چاہتے۔ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کے دلیلوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ آپ جتنا حرام ریلیشن میں رہو گے اتنا حلال کو کھوتے جاؤ گے۔ جب تعلق توڑنے ہو تو مصروفیت لوگوں کا اہم بہانہ بن جاتا ہے۔ حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہے، موت، پیدائش، محبت، کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دے، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ خدا پر چھوڑ دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ خود غرض لوگ سائے کی طرح ہوتے ہیں، جو روشنی میں تو نظر آتے ہیں مگر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ ساتھ تو زندگی بھی چھوڑ دیتی ہے، پھر انسان کیا چیز ہے؟ جتنی دنیا اپ ڈیٹ ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی انسانوں میں خیر شکر کم ہوتا جا رہا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ انسان کی 2 چیزیں درست ہو جائیں تو اس کے باقی سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، اس کی نماز اور اس کی زبان۔ کوئی کتنا بھی اچھا ہو پہلے اپنا ہی سوچتا ہے۔ ہر انسان بیزار ہے زندگی سے، اور ہر انسان لمبی زندگی کی چاہ رکھتا ہے۔ تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو، اور وہ تمہیں کبھی بھی آزاد کر سکتا ہے۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائے وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندے کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ کبھی کبھی ڈھیروں الفاظ ہونے کے باوجود بھی بولنے کو دل نہیں کرتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ جنہیں سب چھوڑ جائیں انہیں اداسی اور تنہائی تھام لیتی ہے۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔